السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا بحد و حساب، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے شمار۔ انتہائی شکر گزار ہوں برادر عزیز مولانا طارق ضیاء صاحب کا کہ انہوں نے دوسری مرتبہ یہاں آنے کی دعوت دی اور میں حاضر ہوا، اور میں اپنی زرعی قیادت مولانا محمد شفیع صاحب، مولانا صدیق شاکر صاحب، مولانا رضا اللہ طالب صاحب، مولانا عبدالجبار دانش صاحب، مولانا ظفر عباس نویز صاحب، میاں عبداللہ طاہر صاحب، مولانا عبداللہ امجد اور دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، پروفیسر احمد صاحب، اور میرے ساتھ لاہور سے تشریف لانے والے حافظ ممتاز حسین صاحب، قاری ارشاد الرحمان شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، سب کا احباب کا شکریہ کہ آج ہم ایک بڑی ہی پروقار مجلس میں، محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ سنا ہے کہ 7 بچے آج حفظ کیا، 7 بچوں نے ترجمہ قرآن پڑھا ہے اور 12 بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی معروف آیہ مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کریم کو اللہ نے ذکر کہا، کہیں نصیحت کہا، کہیں ہدایت کہا، کہیں نور کہا، کہیں رحمت کہا۔ فرمایا اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ اور یہ اللہ کا دعویٰ وعدہ ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ قرآن ایک بستی کے لیے نہیں آیا، ایک وقت خاص کے لیے نہیں آیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں وہ دی گئیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ان چیزوں میں خاص بات یہ ہے ہر
ہر نبی ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے آیا، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا الی کافۃ للناس، الی الناس کافہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا الی الناس کافہ، پوری انسانیت کے لیے، نبی پوری انسانیت کے لیے، اور نبی پر اترنے والی کتاب بھی پوری انسانیت کے لیے۔ جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو قرآن پڑھنا سنانا شروع کیا، قرآن پڑھنا نبی کا جس کی اپنی زبان عربی اور جس کے دل پہ قرآن اترا ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اے رسول تیرے دل پہ قرآن نازل کیا ہے۔ جب دل سے نکلتا تھا، زبان کے ذریعے قرآن پڑھتے تھے تو اثر ہوتا تھا، جو پڑھتا تھا بس وہ مرید بن جاتا تھا، وہیں کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ کافروں نے کہا کہ جو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، لہذا اب ایسا کام کرو کہ جب بھی اللہ کا رسول قرآن پڑھے الغوا فی، تم شور ڈال دو۔ ہم نے قرآن پڑھنے نہیں دینا، قرآن بڑھنے نہیں دینا، قرآن کی دعوت کو ہم نے پھیلنے نہیں دینا۔ پورے جتن کر لو، سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، مکے کے سارے چودھری، سارے سردار، اور خبردار اگر قرآن آگے بڑھا، قرآن پھیلا، ہم نے نہیں پھیلنے دینا۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن کسی بندے کی کتاب نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی ادیب کا کوئی قصہ نہیں، کسی شاعر کی غزل نہیں، کسی مضمون نگار کا مضمون نہیں، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب رب نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی رب خود کرے گا۔ وہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور کبھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو اونٹ کی گندی اوجر لا کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تیرے نبی کی دعوت پھیلتی رہی، قرآن آگے بڑھتا رہا، اور پھر قرآن کے قاری وہاں پیدا ہوئے جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مکہ میں تو ہونے ہی تھے، مدینہ منورہ میں تو ہونے ہی تھے، لیکن وہ علاقہ جس کو یورپ کا علاقہ کہتے ہیں، آج جس کے برانڈ، جس کا فیشن پوری دنیا میں معتبر سمجھا جاتا ہے، فرانس کا، پیرس کا، یورپ کا، وہاں کے برانڈ، وہاں کے کپڑے، وہاں کے خوشبو، وہاں کے پرفیوم بڑے وہ قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ بازار میں جا کے دیکھو، جے وڈیو تانوں نہیں پتا تو اپنے منڈیاں نوں پوچھ لو جڑے ہر ویلے سوشل میڈیا تے بیٹھے رہندے نے، انہاں نوں پوچھو تانوں دسن گے۔ تھوڑا جڑا نکا جا پوتر ہے نا جنوں پوری گل بھی کرنی نہیں آندی، وہ دسے گا، وہ کہے گا دادا ابو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کا پرفیوم بڑا قیمتی ہے۔ یہ یورپ کا علاقہ، اللہ جسے طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، جب وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے اس دریا کے کنارے پہنچے
مجاہدین سپاہی سارے جہازوں سے اتر گئے، کشتیوں سے اتر گئے۔ ایک ساتھی نے اپنے کمانڈر کو مشورہ دیا، کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاز اسی طرح تیار کھڑے رہنے دیتے ہیں، منہ پچھلی طرف کر لیتے ہیں، اگر ہمیں فتح ہو گئی تو آگے بڑھ جائیں گے، ناکامی ہوئی تو پیچھے چلے جائیں گے۔ بڑا دلیر کمانڈر تھا وہ یو ٹرن لینے والا نہیں تھا، بات بات پہ یو ٹرن، بات بات پہ تبدیلی، ینقلب علی عقبیہ، ایسا نہیں تھا۔ اپنے سپاہی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ آگ لگا دو ان کشتیوں کو، ساری کشتیاں جلا کے راکھ کر دو۔ کشتیاں جلا دی اور کہنے لگا میرے مجاہد ساتھیوں سنو، اب تمہارے سامنے دشمن ہے، دشمن کے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، سنگینے ہیں، ان کی سنگینے ہیں اور تمہارے سینے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی واپس نہیں جائے گا۔ جب کوئی اللہ کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جائے پھر اللہ مرنے دیتا نہیں دیتا، اللہ پر زندہ رکھتا ہے۔ پھر ایسی زندگی، اور میں آپ کو بات بتلاتا جاتا ہوں، بڑی تاریخی بات ہے۔ وہ جو علاقہ ہے نا فرانس کا، پیرس کا، وہ اندلس کا علاقہ، میرے بزرگ مولانا جو بڑی دھیمی دھیمی باتیں کر رہے ہیں، تاریخ پہ ان کی بڑی نظر ہے ماشاءاللہ، جس کا میں نے کہا کہ آج ان کی تہذیب دنیا میں بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، ان کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، ان کی تمدن بڑی مضبوط ہے، اور تاریخ ان کی بڑی۔ یہ ایسا علاقہ تھا جن میں لوگوں کو نہانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے مولویوں نے پابندی لگائی تھی کہ تم نے نہانا نہیں۔ عجیب بات، نہانے کو جرم سمجھا جائے، اتنی گندی اور غلیظ قوم اتنی۔ لیکن جب وہاں مسلمان پہنچے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں جب قرآن وہاں پہنچا، جب قرآن کی روشنی پھیلی، نور پھیلا، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ زندگی کیا ہوتی ہے، اور زندگی قرآن کے بغیر بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے، حدیث مصطفیٰ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، اور قرآن و سنت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے۔ پھر پتا چلا کہ زندگی کیا ہے، اور پھر اس علاقے سے، اس گندے اور غلیظ علاقے سے پھر اتنی روشنی اٹھتی ہے اور اتنے بڑے بڑے مفسر وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ پڑھو تو پتا چلتا ہے سینکڑوں محدثین اس علاقے میں پیدا ہوئے اور بڑے بڑے مفسرین وہاں پہ پیدا ہوئے۔ آپ نے تفسیر قرطبی کا نام سنا ہوا ہے نا؟ تفسیر قرطبی سنیے کہ نہیں؟ بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی۔ امام قرطبی قرطبے کے رہنے والے تھے، اسی اندلس کے علاقے کا قرطبہ، وہاں کے رہنے والے، بڑی معروف علمی دنیا میں بڑا نام اس کتاب کا، جس کا اصل صحیح نام ہے الجامع لاحکام القرآن۔ کہاں مدینہ، کہاں مکہ، لوگ کہتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو مکے میں قرآن نہیں سننے دینا، اور رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو مکے سے اٹھا کر، مدینہ سے اٹھا کر پورے یورپ میں پھیلا دینا ہے۔ رب نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ اللہ واللہ۔ اور آگے بڑھئے، سنیے ذرا، ایران کا علاقہ جس کو پرانی زبان میں فارس کہا جاتا تھا،
وہاں کے لوگ اتنے گندے تھے کہ مکے والے تو بتوں کو پوجتے تھے اور ایران والے آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے. آتش پرست مجوسی کیسے کیسے لوگ، کوئی پانی پہ سجدہ کرنے والا، کوئی درختوں کے سامنے جھکنے والا، کوئی بتوں کو ڈیریوں کے سامنے، اور کوئی آگ کے سامنے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی ستارے کے سامنے. اور صرف اتنی آتش پرستی نہیں، وہ اتنے عقیدے کے اتنے گندے لوگ تھے. ان کے بادشاہ نے اپنی سگی بیٹی کو اپنی بیوی بنا رکھا تھا. اتنے غلیظ عقیدے. لیکن جب وہاں قرآن پہنچا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام پہنچا، اس بادشاہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پڑھا، اس خط پہ لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا ہے، الہ کسرا فارس. پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں کیا لکھا؟ الہ کسرا فارس. اس فارس کے کسرا نے جب یہ پڑھا کہ اس عربی نے اس کی زبان میں، معاذ اللہ میری زبان نہیں، اس نے کہا بھیڑوں کے گڈریے نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں. اس کی یہ جرت، خط پڑھا اور پڑھ کے خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب یہ اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے فرمایا ما مزق رسالتی، سنو، اس نے میرا خط نہیں پاڑا بلکہ اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. اتنے بےہودہ، اتنے جاہل، اتنے گنوار اور اتنے سفارتی آداب سے عاری لوگ. لیکن جب وہاں اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، جب وہاں حدیث مصطفیٰ پہنچی، تو پھر وہاں بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوتے ہیں. امام رازی کا نام سنا آپ نے؟ امام فخر الدین رازی. اور جو نہیں سنا جائے تو سن لو، یاد کر لو. جتھے پنجابی شعر سن دے جائے، کوئی آج یہ بھی گل سن لو، اوکھے سوکھے ہو کے سن لو، پلے بن لو، یاد رہے گی انشاءاللہ. تفسیروں میں بڑی کتاب، معتبر کتاب ہے تفسیر کبیر، عربی زبان میں. اس کا رائٹر امام فخر الدین رازی، ایران کا رہنے والا. ایک اور اس سے بھی بڑی معتبر کتاب تفسیر کی، جس کا نام تفسیر تبری، تبرستانی، تبری رازی تبرستانی کہلاتا ہے اور تبری کہلاتا ہے. یہ سارے علاقے ایران کے اور وہاں سے آتش پرستوں سے، مجوسیوں سے اللہ نے اپنے قرآن کو پڑھنے والے، پڑھانے والے اور تفسیر لکھنے والے پیدا کر دیے. اور رب نے حفاظت کی ہے کہ نہیں؟ توجہ رہے. تھوڑی سی اور بات کر کے، مجھے پتا ہے کہ زیادہ خشک باتیں آپ زیادہ دیر نہیں سن سکتے، میں تھوڑی بات سناؤں گا. حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بڑی معتبر کتابیں بے شمار ہیں، لیکن بڑی کتابیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، جن کے پڑھنے کے بغیر کوئی علامہ عالم نہیں بن سکتا، کوئی مدرسے سے فاضل نہیں ہوتا، کوئی فاضل علوم درس نظامی نہیں ہوتا، کوئی فاضل وفاق المدارس نے، جب تک وہ 6 حدیث کی کتابیں نہ پڑھے. وہ 6 کتابیں کون کون سی؟
صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، موطا یا ابن ماجہ، یہ 6 حدیث کی بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کے امام مصنف، ان میں صرف ایک امام ہے مدینے کا، صرف ایک امام، ایک مؤلف، ایک محدث مدینے کا، جس کا نام ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ باقی سارے کے سارے امام بخاری بخارا ازبکستان کے، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، یہ سارے نام پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، کہاں کہاں کے اللہ نے، اور قیامت تک اس کے لیے محافظ پیدا کرتے رہوں گا۔ امام بخاری اتنے عظیم آدمی تھے، اتنے عظیم آدمی تھے، جنہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں حفظ کر رکھی تھیں، اور ان میں سے چند ہزار حدیثیں اپنی کتاب صحیح بخاری میں جمع کی ہیں۔ اتنے عظیم آدمی، ان کی تو بڑی لمبی داستانیں، بڑی خوبصورت ہسٹری ان کی، زندگی، سیرت ان کی۔ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، وہ سفر پہ جا رہے ہیں، اور سفر ہے طلب حدیث کا، حدیث کا علم پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے وہ سفر پر جا رہے ہیں۔ کشتی پہ سوار ہوئے، اور جہاں چند معزز بندے بیٹھے تھے، ان میں ایک چور بھی تھا، چور بھی تھا، اور ساتھ نال چتر بھی تھا۔ چتر پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی چکنی چپٹی باتوں میں، اپنی باتوں میں لگا لینے والا، اور جلدی فری ہو جانے والا، اور اعتماد حاصل کرنے والا، پھر دھوکہ دینے والا، اس کو کہتے ہیں چتر۔ وہ قریب آیا، خوبرو چہرہ دیکھ کر سلام دعائی، باتوں باتوں میں آگے بڑھا، تعارف ہو گیا، پتہ چلا کہ اس شخص کے پاس کچھ اشرفیاں ہیں، اور 1000 کے قریب اس کے پاس اشرفیاں ہیں، اور یہ لے کے کہیں جا رہا ہے۔ جب پورا پتہ چل گیا، اس چتر چور نے یہ شور ڈال دیا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی چوری ہوگی، کسی نے چرا لی ہے۔ چور خالی تھا، اس کا مال نہیں تھا، لیکن کہنے لگا کہ میرا مال کسی نے چرا لیا۔ تو بندوں نے جب سنا، تو ایک کچھ سیانہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اچھا دور کیا جاتے ہو، ابھی سارے بندے ادھر ہی بیٹھے ہیں کشتی میں، ابھی ہم تلاشی لے لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ اشرفیاں کس کے پاس ہیں۔ تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس سے اشرفیاں نہ نکلیں، جس کے پاس تھیں اس کے پاس بھی موجود نہیں تھیں۔ لوگوں نے کہا تو بڑا جھوٹا آدمی ہے، اگر اشرفیاں کسی نے نکالی ہوتی تو سارے بندے موجود ہیں، کوئی اترا نہیں، کہیں گیا نہیں، لہذا تو جھوٹا ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کو تان ملامت کی، ہو سکتا ہے کہ 2 جتیاں بھی ماریاں ہوں۔ جب کشتی کنارے لگی، سارے اپنے اپنے رستے پہ جانے لگے۔ وہ جو چور تھا اور سار چتر بھی تھا، وہ قریب آیا امام بخاری کے، اور آ کے کہنے لگا بھائی جی تسی تو خود میں نے کہا سی کہ میرے کو اشرفیاں نے۔ انہوں نے کہا ہاں میں کہا سی، تو پھر کی ہوا جو تلاشی لئی تو نکلیاں نہیں؟ انہوں نے کہا جدو تلاشی لئی تو میں اپنی اشرفیاں دریاج سٹ دیتیاں سن۔ اللہ، وہ کہنے لگا تیریاں تے اپنیاں سن، تو کہہ سکتا سا کہ میریاں نے، میں کوئی دلیل دیندہ، آرگو کردہ، برہان پیش کردہ تے مقدمہ جت لیندہ۔ امام بخاری نے جو بات کہی میرے دوستو سینے میں لکھ لو، کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات کہی۔
کہنے لگے ہاں میں دلیل دے سکتا تھا، میں برہان پیش کر سکتا تھا، میں آرگو کر سکتا تھا، اور میں مقدمہ بھی جیت سکتا تھا، میرا مال تھا، مجھے پتا تھا کتنی اشرفیاں اور کس انداز سے میں نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی بندہ تو ان میں کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو، تو میرے بارے میں کوئی شبہ پیدا کرے میری صداقت کے بارے میں۔ وہ کہنے لگا اس میں کیا حرج ہے؟ کہا نہیں، تو سمجھا ہی نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کر رہا ہوں، اور میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے بارے میں کوئی یہ تصور کرے اور یہ شبہ بھی پیدا کرے کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اللہ، کتنے بڑے لوگ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، یہ لوگ خود نہیں آئے، ان کو زمین پہ اتارا گیا اور اللہ نے ان کو بنایا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اور اپنے نبی کے فرمان کی حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، وہ تو خراسان کا علاقہ، وہ تو قندھار کا مرکز، وہ تو بخارا کا مرکز، وہ تو افغانستان کا مرکز۔ آجو میں لا دینا، میرے تے بیتواری رانا محمد عثمان شاکر میرا بچہ، میرا ویر چھوٹا، انہاں نارا کافی کہ اور لاؤں پائی۔ السلام، ویلکم جناب۔ میں عرض کر رہا تھا مکہ کہاں، مدینہ کہاں، یہ آپ کا پاکستان۔ توجہ میری طرف، بس آخری بات کر کے میں سمجھتا ہوں عوامی مقرر تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے آنے کے بعد خشک باتیں زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، کیوں جی عثمان؟ لیکن یہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی، یہ بر صغیر، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، یہ بنگلہ دیش، یہ برما، اس علاقے میں، ان علاقوں میں اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کے فرمان کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے محدث پیدا کیے۔ اگر نہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں، شمس الحق عظیم آبادی جنہوں نے عون المعبود لکھی ہے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی، تحفۃ الاوزی، اور بڑے بڑے بھوجیان کے ایک درویش آدمی مولانا عطا اللہ علی بھوجیانی جنہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے، بڑے بڑے عظیم افراد اللہ نے پیدا کیے۔ اور سنو، بڑی دل کو چیر دینے والی بات ہے، اس بر صغیر پر جب پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ ہوا تو پتہ ہے کس نے کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو وہ جو تھے نا پکی روٹی والے، وہ جو رسموں کے پجاری، وہ لوگوں کے دلوں کے تزکیہ کے بجائے لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، وہ جو دن رات لوگوں کو لوٹ کر کھانے والے، ان سب نے سمجھا کہ ہماری روٹیاں ختم ہو جائیں گی، وہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے شاہ جی سیدھا قرآن کا ترجمہ ہی کر دیتا جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا قرآن وچ کی سارے راز باہر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن دے راز باہر آ جائیں گے۔ ایڈا بڑا تسی ظلم کر دیتے، قرآن کے ترجمے کو ظلم کہا۔ اللہ تیرے ولی اللہ نے، تیرے دوست نے تیرے قرآن کا ترجمہ کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، تو نے ولی اللہ کے گھر میں 4 محدث پیدا کر دیے، ان 4 محدثین نے نبی کی حدیث کا دفاع بھی کیا، اور 2 بیٹوں نے قرآن کے آگے اردو میں ترجمے کر دیے۔ کیا نام ان کا؟ شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، اور باقی 2 محدث شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی۔ ایک گھر جس کے بارے میں لوگوں کا اعتراض تھا یہ حدیث کا مرکز کیوں بن گیا، لوگوں نے اعتراض کیا،
اللہ نے اس گھر میں 4 محدث اور پیدا کر دیے، اور پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی اس مسند میں، اس مسجد میں، چھوٹی سی مسجد جو آج بھی دیکھو جا کے دلی شہر میں پھاٹک ابش خان کے پاس وہ مسجد جس میں درس ہوتا رہا، لوگوں کو پڑھایا جاتا رہا، چھوٹی سی مسجد، اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اسی خاندان میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس سے پڑھنے کے لیے لوگ خراسان سے آئے، لوگ افغانستان سے آئے، لوگ یورپ سے آئے، لوگ عرب سے آئے، ایشیائی کوچک سے آئے۔ کون سا علاقہ جہاں سے پڑھنے والے اس کے پاس نہیں آئے؟ اس استاد گرامی کا نام میاں سید میاں محمد نذیر محدث دہلوی ہے، نذیر حسین محدث دہلوی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آجو جی اپنے قصور دے قائدین، تانوں جرمانہ ہونا چاہیے تھا کہ مرکزی پہلے آئے نا تسی بعد وچ آئے ہو۔ میاں عبداللہ اٹھ کے آگے آ جا۔ اب میں تربیت کرتا پیا، آئندہ ہے تھوڑی غلطی دی معافی نہیں، مولانا بھی سن دے پہنا۔ محبت کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، حدیث کے طالب علم کی عزت کتنی ہوتی ہے، قرآن کے طالب علم کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ ابھی آپ ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے آپ طارق ضیاء سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اس پیار میں اور اضافہ کرتے جائیں گے، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ گاؤں، یہ پنڈ، یہ کرگیا بہت خوش قسمت ہے، علماء سے پیار کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ لیکن میں ایک بات ایسی سنا دوں کہ حدیث کے قرآن کے طالب علم سے پیار کیا جاتا ہے تو وہ بھی ذرا سن لو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے جن کا نام عبداللہ غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، غزنوی خاندان کے علماء سے آپ واقف ہیں، لکھوی خاندان کے علماء سے آپ واقف ہیں، بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے۔ عبداللہ غزنوی نے سنا کہ دلی میں ایک بڑا استاد حدیث کا کہ پوری دنیا سے لوگ اس کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں بھی پڑھنے کے لیے جاؤں۔ وہ اس وقت امرتسر میں ہوتے تھے، امرتسر سے چلا دلی پہنچا۔ دلی جب اسٹیشن پہ اترا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کلی آ جائے، مزدور آ جائے، میرا سامان اٹھا کے لے جائے۔ ابھی کھڑا ہی ہے ایک داڑھی والا بڑا بیبا آدمی، بھلے مانس آدمی، شریف آدمی، شکل بڑی خوبصورت، بڑی وضاحت شاندار۔ وہ قریب آ کے اس نے دیکھا غزنوی بھی بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ، غزنوی خاندان کے علماء خوبصورت بھی تھے، خوش لباس بھی تھے، اور عبادت گزار بھی بڑے اعلیٰ، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے۔ جب ان کو دیکھا، پوچھا ہمیں کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا میں میاں صاحب کے مدرسے میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو میاں صاحب کہتے تھے، میاں صاحب کے لقب سے مشہور تھے۔ اچھا تم حدیث کے طالب علم ہو، یہ اپنا سامان مجھے دو، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ وہ داڑھی والا شریف آدمی عبداللہ غزنوی کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، اس کو لے جا کے میاں صاحب کی مسجد تک پہنچا دیا، درسگاہ تک پہنچا دیا، سامان رکھ دیا۔ کہنے لگے یہ تمہارا سامان اور یہ تمہاری منزل ہے۔ اس نے کہا یہ پھر تھوڑے سے پیسے لے لو، تم نے مزدوری کی ہے۔ اس بندے نے کہا حدیث کے طالب علم سے میں کبھی پیسے نہیں لیتا، تو حدیث کا طالب علم ہے۔ کہا اچھا بڑی اچھی بات ہے، تو نے میری تکریم کی، عزت کی، میری بڑی تقدیس کی۔ اچھا مجھے اب بتا کہ وہ مجھے استاد کہاں ملیں گے جن سے میں پڑھنے آیا ہوں؟ کہنے لگا آرام کرو، تشریف رکھو، غسل کرو، وضو کرو، نماز پڑھو،
جب حدیث پڑھانے کا وقت ہے وہ استاد گرامی خود ہی تشریف لے آئیں گے۔ وقت آیا، مسند بچھ گئی، طلبہ بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ پہ۔ عبداللہ غزنوی بھی حدیث پڑھنے کے لیے اس عظیم محدث پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب چہرے پہ نگاہ پڑی تو پہچان گئے، اللہ یہ تو وہی شخص ہے کل جس نے میرا سامان اٹھایا تھا۔ اللہ، ان کے خلوص کی برکتیں، ان کی نیت خالص کی برکتیں آج ایک دلی شہر نہیں، پورا ہندوستان دیکھ لیں، پورا پاکستان دیکھ لیں، پورا بنگلہ دیش دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جہاں جہاں جائیں گے آپ کو قرآن کے حدیث کے مرکز نظر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دنیا والوں اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور قیامت کی دیواروں تک اس کی حفاظت بھی ہم خود کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔